ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آخر وہ دن آ چکا ہے۔ 11 رمضان جمعے کا مبارک دن آ چکا ہے۔ آج چلتے پھرتے میری وہ دکھیاری بہنیں، تمام دوست احباب ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے اپنے حالات کو بدل لینا۔ کتنی بھی تنگ دستی ہو، کتنی بھی مالی پریشانی ہو، آج خدا را یہ وظیفہ کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا۔ آج تم نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ساری زندگی پچھتاؤ گے، ساری زندگی کہو گے ہائے افسوس، ہمیں ایسا موقع ملا اور ہم نے یہ دن گنوا دیا۔ آج 11 رمضان جمعے کے دن کا اپنی تمام دکھیاری بہنوں اور بھائیوں کو وہ عمل بتلاؤں گا کہ انشاءاللہ بھائیوں بہنوں، عمل کے بڑھتے ہی دولت کی برسات شروع ہو جائے گی۔ دولت کی ایسی بارش ساتھیوں بھائیوں بہنوں تم نے اپنی ساری زندگی میں نہ دیکھی ہوگی۔ آج رزق اور دولت کا وہ سچا عمل بتاؤں گا کہ چند گھڑیوں میں، چند منٹوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تمہارے اگر حالات نہ بدل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ساری زندگی وظائف پڑھ لیے، اعمال کر لیے، آج تک کسی وظیفے سے، کسی عمل سے تمہیں فائدہ نہ ہوا ہو تو آج یہ میرا چھوٹا سا بتلایا ہوا آسان سا وظیفہ آج رمضان کی 11 تاریخ کو چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ اگر وظیفہ پڑھتے ہی تمہارا گھر، تمہاری زندگی دولت سے نہ بھر جائے تو مجھے پھر کہنا۔ آج تک ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل جس کو بھی بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ آج تک یہ عمل جس دکھیارے پریشان بہن بھائی کو بتایا اس کی زندگی سنور گئی۔ زندگی کو بدل دینے والا، دولت کی بارش برسانے والا، اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ تم نے آج تک نہ کیا ہوگا۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں نے دھتکار دیا ہے، لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں آج تمہیں ذلیل کرنے لگے ہیں، تمہاری بے بسی کا، تمہاری غریبی غربت کا مذاق بنانے لگے ہیں، تو آج کا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کی زندگی میں ہلچل مچا دے گا۔ زندگی کی تمام پریشانیوں کو جھٹکے میں اگر چاہتے ہو کہ ایک جھٹکے کے اندر تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، بے روزگاری ختم ہو جائے اور ہر حاجت مراد جس کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ساری زندگی گزر گئی، کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مراد کہ چاہتے ہو کہ منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے، کوئی ایسی آرزو تمنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ چاہتے ہو کہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائے، تو خدا کا واسطہ آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا۔ دولت سے اگر تمہارا گھر فوری طور پر نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا۔ دولت سے تمہاری زندگی وظیفہ پڑھتے ہی نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج کا سچا عمل سن لو، آج کا سچا وظیفہ سن لو۔ ساری زندگی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، ساری زندگی اگر اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، اس وظیفے کو خدا را مت چھوڑنا۔ کتنی بھی مجبوری ہو، کتنی بھی بھاگا دوڑی ہو، خدا کا واسطہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو ہر حال میں پڑھ لینا۔ ہر حالت میں آج پورے دن میں دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی گلی، کوئی محلہ جہاں سے موجود ہو، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں گلی محلے میں آپ کو جیسے وقت ملے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وہ سچا عمل ہے دوستوں بھائیوں بہنوں کہ جو تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ یہ وہ سچا عمل ہے دوستوں بھائیوں بہنوں جو رزق کے تمام بند دروازوں کو ایک جھٹکے میں کھول دیتا ہے۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، لیکن آج تک کسی بھی عمل سے، کسی بھی وظیفے سے ہمیں تھوڑا سا بھی فائدہ نہ ہوا، تو آج کا میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ ساری زندگی دولت میرے بھائیوں میری بہنوں تمہارے آگے پیچھے نہ گھومے تو پھر مجھے کہنا۔ دولت کا اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں نہ آپ نے کبھی کیا ہوگا، نہ میں نے اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ کبھی کسی ویڈیو میں بتایا ہے۔ یہ وہ سچا عمل ہے دوستوں بھائیوں بہنوں، پڑھنے میں بے حد آسان ہے، بے حد آسان ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، لیکن کمالات میں، فائدے میں یہ عمل سب پر بھاری ہے۔ ساتھیوں دوستوں آج رمضان کی 11 تاریخ کو سکون سے، اطمینان سے، جہاں تمہارا دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ چاہو تو اپنے گھر میں بیٹھ جانا، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں تمہارا دل کرے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔
زندگی بھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے کوئی سچا عمل بتایا تھا کہ جس سے ہماری حاجتیں مرادیں منٹوں میں پوری ہو گئیں، ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی، ہر پریشانی دور ہوگی۔ دنیا جہاں کی پریشانیاں منٹوں میں ختم کر دینے والا یہ دولت کا آزمودہ عمل ہے۔ آج رمضان کی 11 تاریخ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں 15 سے 20 سیکنڈ نکالنا، چاہو تو اپنے گھر میں بیٹھ جانا، چاہو تو دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں وقت ملے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹھ جانا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ خاص عمل پڑھنا شروع کر دینا۔ دولت کا یہ وہ آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش کا وہ خاص وظیفہ ہے کہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی ایسا بندہ کہ جس پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو، بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہو، ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں چاہتے ہو کہ فوری طور پر تمام کے تمام قرضے ادا ہو جائیں، ایک جھٹکے میں تمام قرضے اتر جائیں، دنیا جہاں کی کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی گھر چاہیے ہو، کسی کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، جو کچھ چاہیے ہو رب کریم سے اس عمل کو پڑھنے کے بعد مانگ کر دیکھ لینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں مایوسی ہو تو پھر مجھے کہنا، مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل سے جتنا فائدہ آپ کو ہوگا شاید کسی عمل سے نہ ہو۔ آج رمضان کی 11 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے۔ ساتھیوں دوستوں چند سیکنڈ کا وقت نکال کر جہاں تمہارا دل کرے وہاں بیٹھ جانا، چاہو تو اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے 15 سے 20 سیکنڈ کا وقت نکالنا۔ اور سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک مرتبہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تمہیں تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، جو بہتر لگے تمہیں تم وہ درود پاک پڑھنا اور اس خاص عمل کا آغاز کر دینا۔ درود پاک پڑھتے ہی تمام بہن بھائی دوست احباب فوری طور پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اب جو اس عمل میں آپ کو پہلا وظیفہ شامل کرنا ہے، ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوراً اسی وقت ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو درود پاک اس عمل میں لازمی پڑھنا ہے، اور جس ترتیب سے یہ عمل بتلاتے آ رہا ہوں اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ وظائف کی ترتیب میں چینجنگ کرنی ہے، نہ وظائف میں، نہ وظائف کی کوانٹٹی میں۔ جس طریقے سے جس طریقہ کار سے پورا عمل بتلایا جا رہا ہے تھوڑی سی بھی تبدیلی نہ کرنا۔ آج 11 رمضان جمعے کے دن چاہو گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں وقت ملے 15-20 سیکنڈ کا بیٹھ جانا، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ خاص عمل پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں جیسا کہ میں نے بتلایا، ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لیا اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا۔ اور سب سے پہلا وظیفہ جو اس عمل میں آپ کو پڑھنا ہے دوستوں بھائیوں بہنوں، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا پاورفل وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں، اپنی پوری لائف میں ایسا وظیفہ شاید نہ کیا ہو کہ جس کو پڑھتے ہی حالات بدل جاتے ہیں، جس کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں زندگی کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا ایک ساتھ کرنا ہے، یعنی کہ جب آپ لوگ یہ عمل شروع کریں 15-20 سیکنڈ کا، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ کو اس جگہ سے کھڑا نہیں ہونا۔ ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور اس عمل میں پہلا کمال کا وظیفہ جو شامل کرنا ہے دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں نے کم یا زیادہ بار پڑھا ہوگا،
لیکن آپ کو پہلے نمبر پر یہ آسان سا وظیفہ سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور صرف آپ کو یہ وظیفہ 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 بار ہی پڑھنا ہے، کمی بیشی نہ ہو۔ جب 7 بار پہلا وظیفہ یا حیو یا قیومو کا پڑھ لیں تو فوراً اس عمل کے اندر تمام میری دکھیاری بہنیں، دوست احباب، سیکنڈ نمبر پر جو اسی عمل کے اندر کمال کا وظیفہ شامل کر دینا ہے، بڑا مجرب آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا پاورفل وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا مجرب وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس خاص عمل کو شروع کیا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوراً سے پڑھ لیا، اور جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، فوری طور پر اس عمل کے اندر تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم کا۔ اس عمل کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا، صرف اور صرف آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، کمی بیشی نہ ہو۔ پہلا وظیفہ 11 مرتبہ جب یا حیو یا قیوم کا پڑھ لیں تو فوراً اسی عمل کے اندر تمام بہنیں، دوست احباب، فوری طور پر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سیکنڈ نمبر پر اسی عمل کے اندر جو کمال کا وظیفہ فوری طور پر شامل کر دینا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا مجرب وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا یا حیو یا قیوم کا 11 مرتبہ، تو اسی وقت سیکنڈ نمبر پر جو اس عمل کے اندر کمال کا وظیفہ آپ کو شامل کر دینا ہے، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا، چاہیں تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہیں تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھیں۔ سیکنڈ نمبر پر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو وظیفہ اس عمل میں آپ کو شامل کرنا ہے، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ اللہ اکبر کا پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس وظیفے کو اس عمل میں آپ کو 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے، کمی بیشی نہ ہو۔ صرف 11 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ اللہ اکبر کا اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ جب پڑھ لیں 11 مرتبہ، اب ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ 2 وظائف پڑھ چکے ہیں، تیسرا اور آخری نمبر پر جو اس عمل کا خاص وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، بالکل اینڈ میں، آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا مجرب ہے، بڑا آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، آخر میں کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور اس خاص عمل کی اجازت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ بھی سمجھ لیں۔ آخر میں تمام دکھیاری بہنیں، دوست احباب، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھ لیا اللہ اکبر کا 7 مرتبہ، تو اس عمل کا آخری وظیفہ اس عمل میں اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ بھائیوں، بہنوں، ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے انداز میں پڑھتے رہیے گا، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کا یہ وظیفہ تمام دکھیاری بہنیں، دوست احباب، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کے اندر آخر میں آپ لوگ پڑھیں گے، چاہیں تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہیں تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیں یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھیں۔ سبحان اللہ کا وظیفہ اس پورے عمل کے اندر آپ کو آخر میں پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ سبحان اللہ کا یہ وظیفہ تمام میری دکھیاری بہنیں، دوست احباب، اس پورے عمل کے اندر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے آخر میں پڑھیں گے، اور یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ کو آخر میں 11 بار 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔
سبحان اللہ کا وظیفہ بھی جب پڑھ لیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں 11 مرتبہ آخر میں، تو فوراً 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا اس عمل کے اینڈ میں، اور عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اور عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو اپنا نام جلدی سے کامنٹس میں لکھ دیں، اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیں، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ تمام میری دکھیاری بہنیں، دوست، احباب، بزرگ بہنیں، دوست، آخر میں دوستوں بھائیوں بہنوں آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو اپنے لیے خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ جو بھی دل میں حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اللہ پاک سے اپنے لیے دعا ضرور مانگیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔